بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کا مضمون صدق یا کذب کا احتمال رکھتا ہو، یعنی جس کے مضمون کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یہ احتمال رکھتا ہو، بالفاظ دیگر اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، تو آپ اس کو سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی سچ بات کہی اس نے، زید عالم ہے۔ اور اگر زید عالم نہیں ہے، اس نے ایسے ہی کہہ دیا تو جھوٹ بات بھی ہو سکتی ہے کہ زید عالم نہیں ہے، خامخواہ کہہ دیا زید عالم، ٹھیک ہے۔ کتبت الرسالۃ، میں نے خط لکھا، ٹھیک ہے، میں نے خط لکھا، تو اب یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں نا، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ زید عالم، زید کیا ہے؟ زید جو ہے جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ کتبت الرسالۃ، یہ جملہ خبریہ ہے، تو زید عالم ہے، اس کی خبر دی ہے نا، اور میں نے خط لکھا، یہ خبریہ ہے نا، خبر دی نا میں نے کہ میں نے خط لکھا، میں نے بتایا آپ کو نا میں نے خط لکھا، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو، یعنی اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں عام طور پر کسی چیز کی طلب اور خواہش پائی جاتی، جیسے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، لیکن یہ کئی جگہ قرآن پاک میں یہ آیات آئی ہیں کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جملہ انشائیہ کی اقسام یعنی زیادہ ہیں، 10 ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے اور بھی زیادہ لکھی ہیں، تو اس کو یعنی کسی نے 10 لکھی، کسی نے 11، کسی نے 12، لیکن بہرحال کم از کم تو 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی ہے نا کہ ایک چیز کو کبھی انسان اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، کبھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو یہ جملہ انشائیہ الگ چیز ہے، لیکن جملہ خبریہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔